ڈاکٹر کرنل ملک ایوب اوان انسداد منشیات مہم کے ایک باصلاحیت رہنما ہیں جو اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان کے پلیٹ فارم سے راولپنڈی اور اسلام آباد میں ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن مہم کو مؤثر انداز میں آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ ایک تجربہ کار فوجی افسر رہ چکے ہیں اور ISSB سینٹر سمیت کئی معتبر اداروں میں بطور انسٹرکٹر خدمات دے چکے ہیں۔ فوجی خدمات کے بعد آپ نے آرمی پبلک اسکولز کے پرنسپل کی حیثیت سے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر ایوب اوان ایک معروف یوتھ انگیجمنٹ کاؤنسلر اور ماہر نفسیات ہیں جو منشیات سے بچاؤ، آگاہی، بحالی اور نوجوانوں کی رہنمائی کے حوالے سے ملک بھر کی جامعات، سیمینارز اور میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنے تجربات اور مؤثر حکمت عملی سے آگاہی فراہم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان اعتصام الحق عباسی۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ ملک ایوب اوان صاحب، ایڈمنسٹریٹر ANF اینٹی نارکوٹک فورس۔ اور السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو انگ ڈیجیٹل پر آپ کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے تعلیمی اور تحقیقی سفر کے بارے میں بتائیں، اور یہ جو منشیات کا سدباب آپ نے یہ جو فیلڈ چوز کی ہے اس کے حوالے سے بتائیں کہ آپ نے ایک پیراڈائم شفٹ کیا پورا ایک آرم فورسز سے ایک سول ایڈمنسٹریٹر کی طرف، اس حوالے سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ مجھے انوائٹ کیا۔ جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ میں آرمی میں تھا، آرمی میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے ANF کا انسٹیٹیوشن جوائن کیا، اور اس کے اندر جو اسپیشلی ایڈکٹڈ لوگ ہیں ان کے جو ری ہیب کی پروسیسز ہیں، جو ان کی ری ہیب کا پورا پروسیجر ہے، پورا پروٹوکول ہے، اس کو میں ایڈریس کرتا ہوں۔ آرمی کے دوران میں مختلف اسائنمنٹس پہ رہا، جس میں فارن اسائنمنٹس بھی تھیں، لوکل اسائنمنٹس بھی، آپریشنل ایریا بھی تھا، ٹریننگ ایریا بھی تھا، اور کمانڈ کا اسپیکٹس بھی تھے۔ تو اس میں میں نے دیکھا کہ میں نے اپنی پوری لائف میں جو ایویلویٹ کیا کہ جو آج کی یوتھ ہے، جب تک ان کو انگیج نہ کیا جائے، اس کے بغیر اس نیشن کا جو فیوچر ہے اس کو ہم آپٹیمسٹک نہیں ہو سکتے جب تک یہ یوتھ اسٹیئر ہو کے اپنے رائٹ ٹریک پہ نہ چلتی رہے، اور جو آج کی معاشرے کی، آج کی سوسائٹی کے مینسز ہیں ان سے ان کو بچایا جائے۔ ایز یو نو دیٹ unfortunately our society is suffering from this menace for the last couple of years۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنی زندگی کو اس طرف لے کے آتا ہوں، اور یوتھ کی جو انگیجمنٹ ہے اس کے اوپر میں کام کرتا ہوں، اور مختلف فورمز پہ جاتا ہوں، یونیورسٹیز کو ایڈریس کرتا ہوں، پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر، اس کے علاوہ اسکولز کے بچوں کو ایڈریس کرتا ہوں، کالجز کے بچوں کو ایڈریس کرتا ہوں۔ اور میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آج کی یوتھ کو ویل اویئر کیا جائے، جو آج کی خرافات ہیں، جو آج کی مینسز ہیں سوسائٹی میں، اسپیشلی فرام ڈرگ پوائنٹ آف ویو۔ سر، آپ نے اپنی سروسز پوری کی تھی، مطلب کرنل شپ جو ریٹائرڈ ہوئے آپ، یا پھر آپ نے اس سے ریزگنیشن کیا، یا وہ سروس پوری کی، آپ نے کیا کیا وہ؟ پرائمریلی آپ کو پتہ ہے آرمی کے اندر آپ نے کلر سروس کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے، ہر رینک کی ایک اپنی کلر سروس ہے۔ تو میں اپنی اس کلر سروس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جب ایک ریٹائرمنٹ کا ایک نارمل پروسیجر ہوتا ہے، اس کے بعد جب میں ریٹائر ہوا تو میرے پاس ڈفرینٹ آپشنس تھیں کہ میں مختلف انسٹیٹیوشن کو ایز ری امپلائمنٹ اپرچونٹی اویل کر سکتا تھا۔ تو لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ فیلڈ ہے جس کے اندر میرا پہلے بھی کافی کام ہو چکا ہے، تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا، اور الحمدللہ۔ اصل میں پوائنٹ یہی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ آرمی میں تھے، اصل میں کہ جو آرمی کے لوگ ہوتے ہیں، آرمی کے بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں نا، آیا کہ وہ تو ہمیں بتایا، مطلب ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنے سوبر اور کتنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے کھلے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ منشیات والا ٹاپک آیا کہ وہ لوگ بھی اس کے افیکٹڈ ہیں، یا پھر ان اداروں کے اندر بھی یہ چیزیں رائج کر چکی ہیں، تو آپ کے مائنڈ میں یہ خیال آیا کہ آپ پھر اینٹی نارکوٹکس فورس جوائن کر لیں؟ آپ نے یہ جو انڈیکیٹ کیا نا کہ یہ جو مینس ہے ڈرگس کا، منشیات کی جو لعنت ہے، یہ معاشرے کی تمام صفوں میں جا چکی ہے، اس میں کوئی ایکسیپشنز نہیں ہے۔ اس میں آرمی کے لوگ بھی ہیں، سویلین بیوروکریسی کے لوگ بھی ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں، ان پڑھ لوگ بھی ہیں، irrespective۔ اگر آپ کہیں کہ معاشرے کے ہر طبقے کے لوگوں میں یہ منشیات سرایت کر چکی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور ڈیفینیٹلی آرمی کے لوگ جن کو ہم ری ہیب کرتے ہیں، جن کے اوپر ہم ورکنگ کرتے ہیں، ان کو ہم دوبارہ مین سٹریم میں لے آتے ہیں، ان میں آرمی کے لوگ بھی ہیں، اور ڈفرینٹ رینکس کے لوگ ہیں، سویلین، پولیس، وکیل، PhD ڈاکٹر، MBBS ڈاکٹر، اسٹوڈنٹس، مطلب بریکنگ نیوز ہے ہمارے لیے۔ ایگزیکٹلی یہ میں کہتا ہوں کہ تمام طبقوں کے لوگ اس کے اندر انفارچونیٹلی آ چکے ہیں، اور آگے جا کے میں آپ کو فگرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو یہ جو کہنا ہے نا کہ مطلب ایک کسی
पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल में ये पेनिट्रेट कर चुकी है ये मैनस नहीं, ये हर अनफॉर्चुनेटली हर तबके के अंदर और ऑलमोस्ट एज ग्रुप के हिसाब से हर एज ग्रुप के अंदर ये पेनिट्रेट कर चुकी है। अच्छा, टॉपिक की तरफ चलते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुझे बताइए कि जो तलबा का ये मंशियात का फैलना इतने बड़े पैमाने के ऊपर, आप ये अलमिया बन चुका है और आप इसको किस तरह देख रहे हैं? ये सवाल जो है ना, ये मुझे यकीन था कि आप मुझसे पूछेंगे, और जब भी हम बच्चों से जाके इंटरेक्ट करते हैं तो बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि क्या वजह है कि इतनी इंस्टीट्यूशन हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ANF भी काम कर रहा है इसके ऊपर, पंजाब में CCD भी काम कर रहा है, उसके अलावा क्राइम कंट्रोल के डिफरेंट डिपार्टमेंट जो प्रोविंशियल भी हैं और फेडरल भी हैं वो काम कर रहे हैं। अब इसके बावजूद ये जो मेनस है, ये जो मनशियात का एक ट्रेंड है, ये क्यों चल रहा है? अब आप देखें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे इस टाइम में थोड़ा सा आपको डाटा शेयर करूं ताकि आपके नाजरीन को क्लैरिटी आ जाए। एट द मोमेंट पाकिस्तान के अंदर 7.6 मिलियन लोग इस मेनस में जा चुके हैं। अब ये 7.6 मिलियन एक बहुत बड़ी फिगर है, और इसके साथ अगर देखा जाए तो ये ट्रेंड डाउनवर्ड नहीं है, ये अपवर्ड है, और अनफॉर्चुनेटली ग्लोबली ये पाकिस्तान नहीं है। वी आर नॉट द ओनली विक्टिम स्टेट। बहुत सारी स्टेट हैं जिनके अंदर, यूरोपियन के अंदर है, अमेरिका के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर है, अफ्रीका के अंदर है, ये तमाम सब कॉन्टिनेंट्स जो है, जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, उसके अलावा हमारे सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान हमारा एक नेबरिंग कंट्री है जिसके इफेक्ट आपको मैं बाद में बताता हूँ। 7.6 मिलियन के साथ साथ जो ड्रग प्रेवलेंस है इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर, जो स्टूडेंट्स की प्रेवलेंस है वो 43% है, जो कि अनफॉर्चुनेट फिगर है। और इस 43 प्रेवलेंस 53 ये NF की 2022 की रिपोर्ट है, इसमें लिखा है 53% ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट्स एक्सपोज्ड टू। अच्छा, एट द मोमेंट जो हमारा UNODC का डाटा है और जिसको वेरीफाई किया जाता है और जो डिफरेंट सर्वे से मैंने डिराइव किया, आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैंने लेटेस्ट अपडेट्स लिए हैं, तो 43% प्रेवलेंस है जो यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो ये फिगर है। और इसके साथ मैं कॉलेजेस की अगर बात करूं तो दैट इज 24%, और अगर हम स्कूल्स पे आए, स्कूल की जो प्रेवलेंस है वो है 15%। तो ये फिगर है जो कि जो ट्रेंड चल रहा है। अगर आपने पूछा कि ये मनशियात यूनिवर्सिटी में क्यों आ रही है, उसके फैक्टर्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा जो है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हैं, उनके अंदर एक प्रॉब्लम भी है कि आज के ये जो हमारी बहुत ही प्रॉमिसिंग कौम है, आपको पता है कि हमारी इस टाइम जो जेन ज़ी है जो 15 से 28 के दरमियान है, ये हमारे 29% पॉपुलेशन बनाते हैं। और अगर हम अप टू बात करें 0 से 30, 1 ईयर से 30 तक, तो तकरीबन 63% बनते हैं। अब इतनी बड़ी फिगर है, इतनी बड़ी यूथ है जो बाकी कंट्रीज में नहीं है, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि हमारी यूथ हमारे लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, हमारा न्यूक्लियस है, हमारा स्ट्रांग पॉइंट है। अब हमें जरूरत ही है। अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि इन्हें डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है, फौरन डिप्रेस हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे डिप्रेस हो जाते हैं। खासकर हमारी जो गर्ल्स हैं, हमारी जो लड़कियां हैं, वो छोटी छोटी, इवन उनका अगर आप देखें वो स्ट्रीक्स चल रही होती है उनकी, एक दिन स्ट्रीक में अगर वो मिस हो जाए, वो अगले दिन डिप्रेशन में बैठी। दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। अगली जो बात है वो ये है कि हमारे जो पेरेंटल कंट्रोल है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब पेरेंटल कंट्रोल कैसे हो सकता है? वो इस तरह हो सकता है कि हमारा जो सोशल मीडिया का दौर है, अब देखें आपके जो जेन ज़ी के लोग हैं वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहते हैं, और डेफिनेटली सोशल मीडिया की इवल्स भी हैं और प्लसेस भी हैं। जो प्लसेस हैं वो वी एग्री विद दैट कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं। AI का इस वक्त रिजीम है, और AI के अंदर हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत एक्सेल कर रहे हैं और उन्हें जाना चाहिए, लेकिन साथ साथ इसके जो ईवल इफेक्ट्स हैं उसको भी हमारे यंगस्टर को बताने की जरूरत है। एक और फैक्टर आपको बताऊं कि जो हमारे पेरेंटल कंट्रोल की मैं बात कर रहा था, पेरेंटल कंट्रोल में सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हमारे जो जेन ज़ेक्स और मिलेनियल हैं वो ये समझते हैं कि हमने यूथ को हमने फाइनेंशियली सपोर्ट कर दिया और वो अपनी एक्टिविटीज़ को खुद मॉनिटर करें, खुद स्टीयर करें। ऐसे नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है हमारा एक्सपीरियंस है, हमने लाइफ गुजारी है, हमने हमारी जो जनरेशन है, हमने बहुत सारी चेंजेस देखी हैं। हम अगर अपनी एग्जैक्टली हमारी वो जनरेशन को चेंज ऑफ रैपिड चेंजेस के साथ हम देखा है। हमने वो रेडियो का ज़माना भी देखा है और हम अब AI के ज़माना भी देख रहे हैं। और इस 2 to 3 डेकेड्स में जो चेंजेस आई हैं वो हमने आप लोगों से ज़्यादा ऑब्जर्व की हैं। तो हमें थोड़ा सा अलाउंस देना चाहिए जेन ज़ी को कि ये लोग जो बातचीत कर रहे हैं इनको हम बर्दाश्त करें, और हमारी जनरेशन का काम है कि बच्चों को बिठाएं। जो हमारे जो बीच में गैप
کریٹ ہو چکا ہے اس کو برج کریں, آپ کے مسئلے ہم سنیں, ہم آپ کو بٹھائیں, ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں, آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو وہ جو ایک سوشلائزیشن ہے بٹوین پیرنٹس اینڈ کڈس, وہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر جو اس وقت لیک کر رہا ہے. ایک اور فیکٹر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پیئرس جو ہمارے پیئرس پریشر, کزن پریشر, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر جو سوشل فیکٹر ہے, دوستوں کی طرف جو ہم کرتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے دوست یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہر ٹائم رہیں, ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں, ان کے ساتھ اچھے برے کاموں میں چلتے رہیں. اب آپ کی گیدرنگز بہت زیادہ ہوتی ہیں, آپ کی ان گیدرنگز میں برتھ ڈے پارٹیز ہیں, ڈفرنٹ ایونٹس ہیں, کوئی ہائی اچیور سیریمنی کا ایک گیدرنگ ہو رہی ہے. آپ کی جو ینگسٹرز ہیں, آپ کی ایج کے جو ینگسٹرز ہیں, وہ ہمیشہ دے آر ان سرچ آف ڈفرنٹ ایونٹس. جب ان ایونٹس پہ وہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت ساری خرافات ہوتی, وہ بہت سارے وہ ایریاز ہوتے ہیں جو کہ نو گو ایریاز ہیں آپ کے لیے, جو ریڈ لائن ایریاز ہیں. فار ایگزامپل وہ جاتے ہیں وہاں پہ ڈفرنٹ ٹائپ آف پلز اویلیبل ہوتی ہیں, ایک ٹرے موجود ہوتی ہے, اس کے اندر چاکلیٹس بھی ہیں, اس کے اندر کینڈیز بھی ہیں, اس کے اندر ایکسٹیسی پل ہے, اس کے اندر MDMA پل ہے, اس کے اندر ڈفرنٹ اور وہ والی جو کہ LSD ٹائپ پلز ہیں جو کہ امیجیٹلی افیکٹ کرتی ہیں. اور ان سب کا جو اوریجن ہے وہ میتھمیٹین, کرسٹل میتھ یا ایمفیٹامین یا آئس, نارمل زبان میں آئس کہتے ہیں یا وائٹ پاؤڈر کہتے ہیں, جو کہ سب سے ڈینجرس ہے. اور اس کا ٹرینڈ یوتھ کے اندر سب سے زیادہ ہے, خاص کر لڑکیوں میں اس کی ریشو زیادہ ہے. اور جس کی وجہ سے یہ جو جن زی کے لوگ ہیں, میں ان کو کہوں کہ یہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ان خرافات میں وہ آ جاتے ہیں. سر یہ جو میٹافیٹین ہے یہ بیسیکلی ADHD کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں. تو اب ہم یوتھ کو کیسے اویئر کریں کہ آپ جس دوا کو استعمال کریں وہ بیسیکلی دوا نہیں ہے, وہ ایک آپ ڈرگ ایڈکٹ بن رہے ہیں. تو یہ والی بات ہم یوتھ تک کیسے پہنچائیں گے؟ دیکھیں یہ آپ آج کے جو آپ سیشن ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اب آپ دیکھیں دو طرح کی چیز, ایک میڈیسن ہے, ایک ڈرگ ہے. اب جو میڈیسن ہے, اب دیر آر نمبر آف میڈیسنز جن کو ہم ابیوز کرتے ہیں, اور جس کو ہم کہتے ہیں نا سبسٹینس ابیوز, اس کو ابیوز کر کے ہم ڈرگ کی شکل میں لے کے آتے ہیں. اب جو میڈیسن ہے دیٹ از فار دا ویری لمیٹڈ ٹائم, دیٹ از ٹو گیو یو ریلیف ریکمینڈیڈ بائی ایلوپیتھی ڈاکٹرس. وہ آپ کو ایک منیمم ڈوز منیمم ٹائم فریم کے لیے دی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں نا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ پین کلرز ہیں. ایک گیبی کا ایک ایگزامپل ہے, اس کے علاوہ بھی مورفین ایک ایک ڈرگ ہے, ایک انجیکشن ہے, وہ ایک پازیٹیو پرپزز کے لیے تب استعمال ہوتی ہے جب کسی کی سرجری ہو رہی ہے, بہت ہی سیئر اکیوٹ پین سے گزر رہا ہے, تو ایز اے ریمیڈیل میئر, ایز اے تھراپی وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن جب اس کا یوز آپ کو یوتھ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو جو میڈیسن کا ڈوز دیا گیا ہے اس فار دیٹ پرٹیکولر ٹائم, اس کے بعد آپ روک دیں, اس کے بعد آپ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو جب آپ اس کو ابیوز کریں گے, جب سبسٹینس کو ابیوز کریں گے تو وہ ڈرگ بن جائے گا. اور جب ڈرگ بنتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہم آگے جا کے بات بھی کریں گے کہ ہمارے جو سینٹرل نروس سسٹم ہے اس کو وہ اٹیک کرتا ہے, اور ڈوپامین ریلیز کرنے کی ہم ایک فیک ایفرٹ کرتے ہیں, اس کے علاوہ سیروٹونین ایفرٹ کرتے ہیں, گیبا ہارمونز کو ریلیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ فڈل کرتی ہیں ہم آرٹیفیشلی ود دی ہیلپ آف دیز ڈرگس. اور یہی ہمارے لیے اتنا بڑا پرابلم بن جاتا ہے, اتنی بڑا ایک ایک کیوٹک سچویشن بن جاتی ہے کہ اس کے لیے کم بیک کرنا بیکمز دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک. اینڈ ونس یو آر ٹرائنگ ٹو کم بیک, دیٹ از سچ اے پیتھیٹک اسٹیٹ آف افیئرز کہ اس وقت انڈیویجول کے اندر وہ چینجز, وہ وڈرالز, وہ باڈی چینجز وہ آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ اس کو اتنی کریونگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اس کی اتنی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے کہ اس کو کم بیک کرنے کے لیے ایک جائگینٹک ایفرٹ کی ضرورت ہے. سر اسی کے ساتھ میں یہ آج کی ہمارا نیشنل ٹی وی ایک خبر چلا رہا ہے, تقریباً 12 ادویات ایسی ہیں جو آج پنجاب حکومت نے بین کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس کو ڈاکٹرز پرسکرائب کر رہے ہیں آپ کے لیے. تو مطلب یہاں کہیں نہ کہیں پر میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کی بھی غلطی ہے, غفلت ہے, کہ مطلب وداؤٹ پریکاشنز وہ لوگ کس طرح پیشنٹس کو وہ چیز کر سکتے ہیں. مطلب آج تقریباً کتنے لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہوگا, اور آج جب پنجاب حکومت کو جب اس چیز کا ادراک ہوا اور انہوں نے اس کو بین کر دیا, تو اس سے پہلے مطلب لوگ نقصان میں تو گئے, تو ان میں کہیں نہ کہیں ان ڈاکٹرز کا, ان پروفیشنلز کا بھی ہاتھ ہے مطلب اویئرنیس کو نہ پھیلانے میں. اس میں تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں, آپ کا کنسرن بالکل جائز ہے, آئی فلی ایگری ود یو, بٹ ایٹ دا سیم ویری ٹائم اب دیکھیں کہ یہ جو پنجاب گورنمنٹ نے یہ جو پرسکرپشن میڈیسن جس کو کہتے ہیں ان کو بین کیا ہے. اب ان کو بین کرنے کی وجہ کیا ہے کہ اس کا وہ دیکھیں پازیٹیو پرپزز کے لیے تو وہ ٹھیک ہے, وہ الاؤڈ ہے, لیکن ہوتا کیا ہے, اب میں مورفین کی بات کر رہا ہوں, مورفین کے اوپر
وہ ایک کوانٹٹی ہے جس سے زیادہ کسی بھی میڈیکل سٹور کو اویلیبل نہیں ہوتی. اس کے لیے لائسنس لینا پڑتا ہے. اس کے لیے منسٹری آف انٹیریئر اینڈ نارکوٹکس کنٹرول کو اپروچ کرنا پڑتا ہے کہ مجھے مارفین کی ریکوائرمنٹ ہے, مجھے جو ڈفرینٹ انجیکشنز ہیں, گیبی کا ہے, جو پین کلرز ہیں, ان کو مجھے ریکوائرمنٹ ہے فار سرجیکل, فار میڈیکل پرپزز. وہ ایک کوانٹٹی میں مل جاتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, انفارچونیٹلی یہ ڈرگ ٹریفکر ہیں, جو ڈرگ سپلائر ہیں, یہ میکسیمم کوانٹٹی کو ایکسٹریکیٹ کرتے ہیں ان میڈیکل سٹور سے ڈفرینٹ پرسکرپشن کے ساتھ, انلیگل طریقے سے, اور جس طریقے سے وہ وہاں پہ ایکسٹریکیٹ کرتے ہیں میڈیکل سٹور سے, پھر اس کو ابیوز کرتے ہیں, پھر لیبارٹریز میں لے کے جاتے ہیں, اس کے اندر اور کیمیکل مکس کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جتنی بھی ہم یہ آج ڈرگس کی بات کر رہے ہیں, ان میں سے یہ تمام کی تمام سنتھیٹک ہیں, یہ ہیومن میڈ ہے, لیبارٹری میڈ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کا جو کیمیکل ریئیکشن ہے اتنا ریپڈ ہے, اتنا سویئر ہے کہ ہمارے ینگسٹر کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو جتنے ڈفرینٹ فارمولاز ہیں, پرسکرپشن میڈیسنز ہیں, اس کو وہ لینے سے پہلے اس کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ اس کا جو فریکوینٹ یوز ہے وہ ایک ابیوز کی طرف جا سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ آل میڈیسنز آر ناٹ ڈرگس, اب یہ جو تمام میڈیسنز ہیں اس کو جب ابیوز کریں گے وہ ڈرگ بن جائے گی. اب آپ میڈیسنز کو کنٹرول حالت میں لے رہے ہیں تو وہ دیز آر ناٹ ڈرگس. لیکن جب آپ میڈیسنز کو زیادہ کوانٹٹی میں استعمال کریں گے, ابیوز کریں گے, ڈفرینٹ کیمیکلز کو فارمولا اس کے ساتھ مکس کریں گے, تو آپ کی ہائپر ایکٹیویٹی کو وہ تباہ برباد کر دیں گے. تو دیٹ از دا ریزن. ٹھیک ہے, میں اداروں کو بھی اس کے اوپر آئی وڈ ریکویسٹ دیم کہ بالکل اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. اور سر میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے ریکویسٹ کریں, آپ ریپیوٹیڈ بندے ہیں, آپ اداروں ANF کے ایڈمنسٹریٹر ہیں, آپ ان کو بولیں کہ ایسی غفلت مت کریں, یہ یوتھ کے مستقبل کا سوال ہے. بالکل کہوں گا. اور میں دیکھیں اس کے اوپر لیجسلیشن کی بھی ضرورت ہے. ہماری پارلیمنٹ بھی کام کرے گی انشاءاللہ. ہمارے اسٹینڈنگ کمیٹی, جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, انہوں نے بھی کام شروع کیا ہوا ہے. اور آپ کے لیے انشاءاللہ گڈ نیوز ول بی کمنگ اوور, جس کے اندر یہ جس طریقے سے CCD کام کری ہے پنجاب کے اندر, ان کے پاس ڈرون کیمراز ہیں, ان کے پاس گیجٹریز ہیں, ان کے پاس ڈفرنٹ اس طرح کی ٹیکنیکل ایسپیکٹس ہیں, جس کی وجہ سے یہ ٹریفکر کو جا کے اپریہینڈ کرتے ہیں اور بڑی سخت سزائیں دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے پنجاب کے اندر جو ٹریفکرز ہیں, جو سپلائر ہیں, جو پیڈلرز ہیں, ان کا انہوں نے ناطقہ بند کیا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے, مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ چونکہ یہ CCD اپریل 2025 میں بنی ہے, اور اسی طرح کی جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں. اور جب ہمارا سینٹ, ہماری پارلیمنٹ اس کے اوپر لیجسلیشن کرے گی, تو آئی ایم پریٹی شیور کہ انشاءاللہ یہ جب سخت سزائیں ملیں گی تو یہ ٹریفکر ہیں جو پرسکرپشن میڈیسن, جس کو آپ نے انڈیکیٹ کیا ابھی, 12 ٹائپ آف دیز میڈیسنز ہیو بین بینڈ بائی دی پنجاب گورنمنٹ. اور اسی طریقے سے لیجسلیشن ہوگی. اور جو ہماری ریگولیٹری اتھارٹی ہے, جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, DRA, وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے, اور وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریے. کیونکہ دیکھیں ود دی پیسج آف ٹائم ایکسپیرینس ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے, ٹرینڈ کا پتہ چلتا ہے, ڈیموگرافی کا پتہ چلتا ہے, اور ڈرگ کی لینڈسکیپ کا پتہ چلتا ہے کہ کون سی میڈیسن زیادہ استعمال ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر پھر یہ فیکٹس, اس کے اوپر میں آگے چل کے آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ, فیکٹس کے اوپر ڈرگس جو جا رہی ہیں. ابھی یہ جو طالب علم ہے تو آہستہ آہستہ اس دلدل کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں. اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اسٹوڈنٹس, خاص طور پہ یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کے اندر جب سمٹمس جاری ہوتے ہیں تو ٹیچرز اور ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو کیا اقدام کرنا چاہیے, کہ وہ کون سے سمٹمس ہیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈرگ ایڈکٹ ہو چکا ہے, پیرنٹس کے لیے وہ کچھ بتا دیں ان کو. جی, یہ وارننگ سائنس کہتے ہیں اس کو. اب وارننگ سائنس کیا ہے؟ وارننگ سائنس یہ ہے کہ آپ نے جس طرح کا سمٹم, اب یہ وہ سمٹم ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ کے اندر یہ سمٹمز آ رہے ہیں تو ہمارے جو وارننگ سائنس ہیں وہ آن ہو جانے چاہیے, ہمارے گارڈز آن ہو جانے چاہیے, پیرنٹس کے بھی, فیکلٹی کے بھی. اب ان میں سب سے پہلا انڈیکیٹر وہ یہ ہے کہ وہ انڈیویجول جو ڈرگ لے رہا ہے, وہ 2 طرح کی ڈرگز ہیں, ایک اسٹیمولنٹ ہے, ایک ڈپریسنٹ ہے, اور ایک ہیلوسینوجنس ہیں, وہ تیسری ٹائپ ہے. اب جو جس کی میں بات کروں نا, جو اسٹیمولیٹ کر دیتا ہے باڈی کو, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ 4, 5, 6 دن جاگ رہا ہے. اب اتنے دن آپ یو کین ویل امیجن اے نارمل انڈیویجول کین ناٹ سروائیو, کین ناٹ اسٹے اویک فار 6-7 days. تو اگر ایک بندہ 6-7 دن کے لیے لے رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس نے کیمیکل ڈرگ کا استعمال کیا, اسٹیمولنٹ کا استعمال کیا, جس کی وجہ سے وہ اس کی ہائپر ایکٹیویٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ 6-7 دن سے جاگ رہا ہے. نمبر 2, اس کا جو بیہیویئر ہے وہ اریٹیٹو ہے. از اٹ پاسبل ہے کہ 6-7 دن ایک بندہ جاگ سکتا ہے؟ پاسبل, نارملی تو پاسبل نہیں ہے, لیکن اگر وہ آئس کا استعمال کرے گا یا کرے گی, یا کوکین کا استعمال کرے گا, جو اسٹیمولنٹس جتنے میڈیسنز ہیں, میریجوانا ہے, اس طرح کی وہ والی ڈرگز ہیں, جو وہ استعمال کرے گا تو اس کی ہائپر ایکٹیویٹی فیک طریقے سے جاگتا رہے گا. لیکن 6-7 دن کے بعد اس کی جو حالت ہوگی
وہ میں کہتا ہوں کہ اللہ نہ ہی کرے کہ آپ کو دیکھنی پڑے, کیونکہ وہ آپ یو کین ویل امیجن نارمل ہیومن اگر آپ اس کو 6-7 دنوں کے لیے اٹھائے رکھیں, جگائے رکھیں, تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 6-7 دن کے بعد اس کی جو مینٹل, اس کی پرسیپشن ہوگی, اس کی باڈی کی کنڈیشنز ہوگی, بایولوجیکل, فزیکل, مینٹل, وہ اس طرح ڈیٹوریٹڈ ہوگی کہ مائٹ از ویل کہ وہ ایک کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا. اور لیکن ڈرگ افیکٹ کی وجہ سے وہ 6-7 دن جاگ رہے ہیں. تیسرا سمٹم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ اسٹوڈنٹ اریٹیٹو ہوگا, وہ اس کا بیہیویئر اریٹیٹو ہوگا, وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اریٹیٹ ہو جائے گا, غصہ کرے گا, ڈپریشن میں فوری طور پہ آ جائے گا. اور اس کے بعد اس کو ایک اور جو فیکٹر دیکھا گیا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ اس کی جو اس کی بھوک ہے وہ ختم ہو جائے گی. چوتھا فیکٹر دیکھا گیا ہے کہ وہ آئسولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ سوشل گیدرنگ سے اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ اگر اس کی اسپینڈنگ زیادہ ہو جا رہی ہے, پیرنٹس کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کو پاکٹ منی زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے, تو کوئی سم ریزن, کیونکہ وہ ڈرگ لینے میں چل پڑا ہے, ڈرگ خریدنا شروع ہو گیا ہے. پاکٹ منی زیادہ ہونے سے مطلب سمجھ نہیں آئی بات. مطلب دیکھیں نا کہ جو ڈرگ لے رہا ہے آپ کو ایک اسپیسیفک پاکٹ منی ہے, آپ وہ لے رہے ہیں, اور اگر آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں پیرنٹ سے کہ مجھے پاکٹ منی بڑھائیں, مجھے اور پیسوں کی ضرورت ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ ڈرگ خریدنے کی چکر میں وہ جو پیسہ خرچ کر رہا ہے وہ اس کا ایکسٹرا خرچ ہو رہا ہے. اور ایک اور فیکٹر بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو لوگ اس میں چلے جاتے ہیں ڈرگز میں, ان میں ایک اور انڈیکیٹر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے وہ جو زیادہ ٹائم گھر سے باہر گزارنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ سرچ میں ہوتے ہیں کہ جہاں سے ان کو ڈرگس کے کنٹینٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس دوران آپ کو دیکھا یہ وارننگ سائن ملنے کے بعد دیر آر 2 انڈیویجولس, ایک پیرنٹس ہیں اور ایک آپ کے ٹیچرز ہیں. آپ زندگی میں دیکھیں آپ کے جو سب سے پیارے مینٹورز ہیں, جو آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ ان سے آگے نکلیں, آپ کے پیرنٹس آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے آگے نکلیں, آپ کے ٹیچرز چاہتے ہیں کہ آپ ان سے آگے نکلیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 کیریکٹر, آپ کے بھائی, آپ کے کزنز, آپ کے ڈفرنٹ کڈس اینڈ کنس, they don't want, they are jealous out of you, but these 2 individuals they want کہ آپ ان سے ویل پلیس آگے ہوں, آپ ان سے آگے نکلیں, آپ ان سے بہتر پروفائل میں آئیں, کیونکہ یہ لوگ آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں. جب آپ کی یہ وارننگ سائنس دیکھ لیتے ہیں تو انہیں کیٹیگوریکلی پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت یہ جو بچہ ہے, یہ جو ینگسٹر ہے, یہ ایڈکشن کی لت میں آ چکا ہے, اور اس کے لیے ابھی پریونٹیو میجرز ہم آگے جا کے بات کریں گے, ریہیبلیٹیشن. سر اسٹیٹ لیول پہ تو ANF وغیرہ بہت اچھی کام کر رہی ہیں, لیکن ہمارے کیمپسز کے اندر اینٹی نارکوٹکس سوسائٹیز, ان کو ہم دوستانہ ماحول کیسے فراہم کر سکتے ہیں؟ میں ایک ایگزامپل آپ کے ساتھ ریسنٹلی شیئر کر دیتا ہوں. یہ ڈرگ ابیوز کیمپین تھی ان کی, کیا اس کو بولتے ہیں, یونیورسٹی ہے ایک, سوری اس کا نام بھول گیا ہوں, بیکن ہاؤس یونیورسٹی, انہوں نے ابھی ایک اسٹارٹ کی ہے یہ پورا اویئرنیس کیمپین کے ساتھ چلانے کے لیے. وہ میں نے نام وغیرہ نوٹ کیے ہیں اس کے, تو انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے, مطلب ایک یونیک سا انیشیٹو ہے. اب ہم عام یونیورسٹیز اس طرح کے ایکٹیویٹیز کو مطلب وہ انٹرٹین ہی نہیں کرتے, تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کیا ان سوسائٹیز کو فعال ہونا چاہیے, اور اگر ہونا چاہیے تو اس کا کیا پروسیس ہے, کیا طریقہ ہے؟ آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہمارے یہ ڈفرینٹ جن کا ایک اسکول کا آپ نے نام بھی لیا, ہم وہاں پہ بھی گئے ہیں, ان کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن کو ہم نے انگیج کیا ہے, ہم DDR ایکٹیویٹیز کو وہاں پہ انکارپوریٹ کرتے ہیں. DDR از ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن. اب اس کے اوپر بہت ساری کمپین چل رہی ہے, ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن میں ہم جاتے ہیں, آپ یونیورسٹی میں بھی ہمارا وزٹ ہو چکا ہے, اور 3-4 مہینے پہلے ہم آ کے اویئرنیس کمپین. اور جو آپ کی یہاں پہ سوسائٹیز ہیں جس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا, ان کا بہت فعال کردار ہے, ان کا بہت سگنیفیکنٹ رول ہے. کیسے کہ وہ چونکہ وہ ہمارے واٹس ایپ گروپ کے اندر, جو ANF کا واٹس ایپ گروپ ہے, اس کے اندر ان کا جو اپوائنٹمنٹ ہولڈر ہیں وہ ہمارے ساتھ ڈو ٹیلڈ ہیں, وہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اب ہم ان کو جب بھی اس کے اوپر کوئی لیٹسٹ ٹرینڈز آتے ہیں, لیٹسٹ چیزیں آتی ہیں, پریونٹیو میجرز آتے ہیں, یا جس طرح بھی ہم کمپین کر رہے ہیں, میں ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ جاتا ہوں, میرے انٹرویوز ان کو دکھاتے ہیں, ان کو ڈفرینٹ اویئرنیس کمپینز, اناؤنسمنٹس دکھاتے ہیں. تو وہ جو آپ کے ڈفرینٹ یہ جو جن کا آپ نے ذکر کیا نا کہ یہ جو کاؤنٹر نارکوٹکس کے جو آپ کے انسٹیٹیوشن یا فعال ادارے ہیں, جو آپ کے اندر کلبز ہیں, سوسائٹیز ہیں جو کام کر رہی ہیں, بہت اچھا کام کر رہی ہیں. دی ادر ڈے میں چکوال یونیورسٹی میں گیا ہوا تھا, انہوں نے بہت ہی خوبصورت ایک ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے, اور انہوں نے ایک اس کے ساتھ ہی سیشنز لگائی ہوئی ہیں جو اسٹوڈنٹس اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور مجھے بڑا اچھا لگا. اور وہاں پہ میں نے دیکھا, حالانکہ رورل ایریا یونیورسٹی ہے, کہ وہاں پہ انہوں نے ٹوبیکو فری زون بنائے ہوئے ہیں. تو یہ اویئرنیس ہے. اور یہ ہماری, آپ کو میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ فیوچر از کمنگ.
جب آپ لوگ ان تمام خرافات سے انشاءاللہ جان چھڑائیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جتنے بھی, اب دیکھیں آئس ہے, ہیروئن ہے, ہیش ہے, کوکین ہے, اوپیم ہے, میریجوان ہے, الکوہل ہے, ان کے اندر بیماریاں, خرافات زیادہ ہیں اور ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں ہے. ان تمام کے اندر اب میڈیکلی پروو ہو چکا ہے, سائنٹیفکلی, کیونکہ آپ جنزی کے لوگوں کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ سائنٹیفکلی چیزیں کہاں پہ چل رہی ہیں, ان کے کیمیکل فارمولاز کہاں پہ چل رہے ہیں. آپ لوگوں کی اویئرنیس انشاءاللہ بہت جلدی آئے گی, اور یہ سوسائٹی ان تمام چیزوں سے ڈرگ فری ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ ہیں فیوچر, آپ نے فیوچر نیشن کو سنبھالنا ہے, آپ نے اس ملک کا پرائم منسٹر بننا ہے, آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف بننا ہے, آپ نے چیف جسٹس بننا ہے, آپ نے بیوروکریٹس بننا ہے, آپ نے لیکچرر بننا ہے, آپ نے وی سی کامسیٹ بننا ہے. آپ لوگوں کے ہاتھوں میں باغ دوڑ ہے اور آپ نے ہی اس ملک کو چلانا ہے, اگر آپ ان تمام خرافات سے دور رہیں گے. پہلے تو آمین سر, اللہ کرے. اس کے ساتھ ایک سوال یہ تھا کہ اداروں کا نام لینا مناسب بات نہیں ہے, میں کسی انسٹیٹیوشن کا نام نہیں لے رہا, لیکن مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ وہاں پہ جب یہ ڈرگ سوسائٹیز کام کرتی ہے تو وہاں پہ تصادم ہو جاتا ہے, طلبہ تصادم ہو جاتا ہے, انتظامیہ کا طلبہ کے ساتھ تصادم ہو جاتا ہے. تو پھر میں اس حوالے سے سوال کیا تھا آپ سے کہ مطلب اگر وہاں پر یہ اویئرنیس نہیں ہے تو وہاں پہ ان سوسائٹیز کو فعال کس طرح کیا جائے, مطلب جو کیمپین آپ نے ڈیزائن کی, اور اگر بیکن ہاؤس یونیورسٹی کی کیمپین جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہ آپ کی سپرویژن میں ڈیفائن ہوئی ہے, دیٹ از ایبسولوٹلی آؤٹ اسٹینڈنگ, اور ویسی ان یونیورسٹیز کے اندر ان کو فعال کرنے کے لیے آپ کیا آئیڈیا دیں گے؟ سیم میں بالکل, دیکھیں ماڈل ہے ہمارے پاس, ایک ماڈل ہے جو کہ ہم نے ڈی ڈی آر ایکٹیویٹیز کے تھرو چلایا ہے, اور ہم نے ایمبیسیڈر امپلائی کیے ہیں تمام یونیورسٹیز میں, جو کہ اس کو ڈرگ فری سوسائٹی بنانے کے لیے. اب یہ ماڈل ہے جو کہ کام کر رہا ہے. دیکھیں ہمارا پرپز کیا ہے, ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے. ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ وی ہیو ٹو میک دس کنٹری ڈرگ فری, اور ڈرگ فری اس کے علاوہ آپ کے انسٹیٹیوشن, خاص کر یونیورسٹیز جو آپ کے کیمپسز ہیں, ان کو ڈرگ فری کرنا سب سے فور موسٹ امپارٹنٹ کام ہے. اب اس کے لیے ایک زبردست ماڈل اویلیبل ہے. وہ ماڈل یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی ایک بننی چاہیے جس کے اندر, اور سوسائٹیز بن چکی ہیں لیکن ان کو فعال کرنے کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ آپ اویئرنیس کیمپین بھی کریں. آپ کے جو وائس چانسلر ہیں, جو انسٹیٹیوشن ہیں, جو آپ کے ریکٹر ہیں, اس سوسائٹی کو ریگولر میٹنگ کریں, ان کو اپنے اس میں جو ان کا پیرافرنیلیا ہے اس کے اندر لے کے آئیں, اور ان کو ایک افیکٹو سوسائٹی کے طور پہ کام کریں. دیکھیں کلب, جو ڈفرینٹ کلبز ہیں, ڈیبیٹ کلب ہے, لائبریری کلب ہے, لٹریری کلب ہے, وہ بہت اچھے ہیں, بٹ ایٹ دا مومنٹ جو آپ کا موسٹ سگنیفیکنٹ کلب ہے, سوسائٹی ہے, وہ ڈرگ فری پاکستان بنانے کے لیے ہونی چاہیے. اور یہ ماڈل کام کریں. آپ کو ویسٹرن ماڈل بھی موجود ہے ہمارے پاس, اور اسی کو ہی ہم نے کاپی کیا ہے, کیونکہ دیکھیں اس وقت ویسٹرن ورلڈ بہت بھیانک سچویشن میں ہے کہ یورپین کنٹریز اس ڈرگ سے جان چھڑانے کے لیے کمپین چلانا شروع ہو گئے ہیں. ان کے اندر اور پرابلمز ہیں, ان کے اندر ڈفرینٹ ایپیسوڈز ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ افیکٹو نہیں ہے, جس میں فیملی بانڈ ہے. ہمارا فیملی بانڈ جتنا اسٹرانگ ہے, ہمارا ایک ڈرگ افیکٹو ہوتا ہے 40-50 بندے افیکٹو ہوتے ہیں, اس کی کیئر کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ جو آپ جس ماڈل کی بات کر رہے ہیں, یہ ماڈل اس وقت بیکن ہاؤس والوں نے بھی چلایا ہوا ہے, جو کہ انڈر دی امبریلا آف ENF ہے. ہمارے پاس واٹس ایپ گروپ ہیں, آپ کو میں وہ آپ کے اس کا میڈیا سائنسز کے گروپ کو بھی ہم اس کے اندر ڈب ٹیل کریں گے. اور آئی ایم شیور انشاءاللہ جب آپ لوگ, چونکہ آپ لوگ میڈیا ہو, آپ ہمارے اس یونیورسٹی کا ماؤتھ پیس ہیں, آپ جو بات کریں گے وہ تمام اسٹوڈنٹس تک پہنچے گی, جو آپ کی پاپولیشن ہے ادھر تک پہنچے گی. اور آپ کا یہ جو اس فورم ہے انشاءاللہ جب یہ بھی ڈب ٹیل ہوگا آپ کی اس DDR ایکٹیویٹیز میں, اور آپ کی سوسائٹی ہے, جو کلبز ہیں, جو آپ کے ڈفرینٹ فورمز ہیں, تو یہ ماڈل ایک کمپریہنسو ماڈل کے طور پہ کام کر سکتا ہے. اس میں آپ اپائنٹمنٹس بنائیں جس کے اندر آپ کا پریزیڈنٹ ہو, جنرل سیکرٹری ہو, اور اس کے اندر اس کے اسسٹنٹ سیکریٹریز ہوں, اور اس کے اندر اس کے جو سپورٹیو ہے میڈیا کا پرسنز ہوں. وہ جو کہ دیکھیں یہ ساری ٹیم ایک امبیڈڈ ٹیم کے طور پہ کام کر سکتی ہے اور بہت افیکٹو رول ادا کر سکتی ہے. اور اسٹوڈنٹ کو یہ ٹارگٹ کریں گے, لوور لیول پہ جائیں گے, جب بچے جب یونیورسٹی کے فرسٹ ایئر کے بچے آتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کا سب سے پہلا سیشن یہ ہونا چاہیے کہ دس کیمپس از ڈرگ فری. اگر آپ آئیں گے تو آپ کو اتنی پنشمنٹس دی جائیں گی کہ آپ کو ایکسپیل کر دیا جائے گا. دیکھیے ریوارڈ اینڈ جو اسٹک اینڈ کیرٹ کا کانسیپٹ ہے جو اسلام نے بھی دیا ہے, وہ آپ کے اس سوسائٹی کے اندر بھی ہونا چاہیے. ایکزیکٹلی سر, یہ ماڈل کے حوالے سے ایک ماڈل تھا آپ کا MATRC, وہ اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا, وہ کیا تھا؟ یہ MATRC ہے ماڈل ایڈکشن ٹریٹمنٹ اینڈ ریہیب سینٹر. اب یہ جو سینٹر ہے اس کا پرائمریلی فوکس یہ ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ڈرگ میں جا چکی ہے ان کو ہم نے ریہیب کرنا ہے. اب آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں مطلب یہ آپ کا سولوشن ہے,
یہ سولوشن ہے. ایگزیکٹلی اگر ہم اس کو اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں نا تو ANF 2 اسٹریٹجی پہ کام کر رہا ہے. ایک کر رہا ہے ڈیمانڈ ریڈکشن اور ایک کر رہا ہے سپلائی ریڈکشن. مطلب آپ صرف اویئرنیس نہیں کر رہے ہیں، اس کے سولوشن کے لیے. ایگزیکٹلی بالکل صحیح کہا آپ نے. اب اس کا سولوشن ہے یہ MATRC اس کا سولوشن ہے. نٹ شیل آپ ایک ورڈ میں کہیں تو اس کا ایک سولوشن ہے. یو نو ایک سائڈ تو ہماری ہے جہاں پہ ہم آپریشن کرتے ہیں، ڈرگ ٹریفکر کو پکڑتے ہیں، ڈرگ سپلائر کو پکڑتے ہیں، ان کو اپریہینڈ کرتے ہیں. دوسری طرف جو ڈرگ میں چلے جاتے ہیں، جو ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ان کو ڈیٹاکسیفائی کرتے ہیں، ان کو دوبارہ لائف میں لے آنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ فری آف کاسٹ ہے، اس کے اوپر کوئی کاسٹ نہیں ہے. جو ریہیبلیٹیشن کا پروسیس آپ کو پتہ ہے بڑا ایکسپینسو ہوتا ہے. کسی بھی پیشنٹ کو جو ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے اس کو ریہیب کرنے کے لیے بڑے ایکسپینسو ارینجمنٹس ہوتے ہیں، بڑے تلخ اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ جو ریہیب سینٹر ہے، جو MATRC ہے، یہ فری آف کاسٹ ہے. اور جو لوگ اس میں آتے ہیں ان کی سکسیس سٹوریز بھی موجود ہیں، ڈفرینٹ کیس اسٹڈیز بھی موجود ہیں. تو اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس وہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں، آرمی کے لوگ بھی موجود ہیں، سویلین بیوروکریسی کے لوگ بھی موجود ہیں، جو اس سے ریہیب ہو کے دوبارہ سے اپنی بھرپور لائف گزار رہے ہیں. ٹھیک سر، یہ رپورٹ ڈیٹا ہے INL کا اور UNODC کا، اس کے علاوہ ANF کا بھی مل کرنا. تو اب فیکٹس پہ بات کریں گے تھوڑا کہ یہ ڈیٹا 2012-13 میں ہمیں بتاتا ہے ANF کام کر رہی تھی 2012-13 سے، اور ANF تب سے پاکستان کے اندر کام کری اینٹی نارکوٹکس پر، اور UNODC نے بھی اس کو کور کیا ہے. بجائے کم ہونے کے 2022 سے 22-24 کا جو ڈیٹا آیا، ڈرگس کا رجحان بھی چینج ہو گیا اور ڈرگس کی جو تعداد ہے وہ بھی ڈبل ہو گئی. اور آئی تھنک سو کہ لیٹسٹ کوئی ڈیٹا وہ پبلش ہوا ہے کہ نہیں ہوا، لیکن اس کی کوئی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا 2025 میں، وہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا. مطلب آپ کے پاس 2012-13 میں 284 ملین پیپل استعمال کر رہے تھے ڈرگس، ٹھیک ہے، وہ تعداد آپ کی 7.6 ملین تک جا پہنچی ہے. اب ریسنٹلی اس میں آپ نے مجھے ڈیٹا پہلے کوٹ کر دیا 43% انسٹیٹیوشنز، وہ آپ نے خود ہی کر لیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر یہ ادارہ پھر مطلب 12-13 سال سے ادارے نے اس کے اوپر کیا کیا، یہ ریشو اتنی بڑھ کیوں رہی ہے؟ مجھے توقع تھی کہ آپ یہ کویشچن پوچھیں گے. جی اور یہ بڑا کریٹیکل کویشچن ہے اور بڑا ٹیکنیکل کویشچن ہے. میں اس کو ٹرائی کروں گا کہ آپ کو بڑے کمپریہنسولی اس کا رپلائی کروں. پہلی بات یہ ہے کہ جو ڈرگ کے پریولنس ہے یا جو ڈرگ کا لینڈسکیپ ہے ایٹ دا مومنٹ پوری ورلڈ میں انکریز ہوا ہے. اچھا، ایک اور ریزن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ آج سے 2 ڈیکیڈز پہلے آرگینک ڈرگس تھیں، پاپی کی کراپس ہوتی تھیں، اس ٹوبیکو کراپس تھیں، اس سے آرگینک کنٹینٹ بھی ہوتے تھے، اگرچہ پیورلی آرگینک کنٹینٹس نہیں تھے. اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی نسوار کے اندر بھی ٹوبیکو ہے، سگریٹ کے اندر بھی ٹوبیکو ہے، اور ڈفرینٹ اور جو ڈرگز ہیں اس کے اندر جس طرح کہ ہیش ہے اس کے اندر بھی، حالانکہ یہ متھ ہے، یہ ختم ہو چکا ہے. دیر از نو مور ادر دین سگریٹس. اس کے اندر بھی ٹار ہے، کیمیکلز مکس کر کے ٹوبیکو کو پروسیس کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ تمام کی تمام دیر از اے پیراڈائم شفٹ، لکھا ہے اس کے اندر، جی دیر از اے پیراڈائم شفٹ کہ پوری کی پوری کیمیکل ڈرگز میں چلی گئی ہے. اب آپ کا جو لینڈسکیپ ہے وہ کیمیکل ڈرگز کا ہے، اور کیمیکل ڈرگز جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہائپر ایکٹیو ہیں، اور یہ انسانی نیچر کو، انسانی باڈی کو، انسانی مائنڈ کو اس قدر ڈیمیج کر رہی ہیں کہ اس کی جو انٹینسٹی جو آج سے 2 ڈیکیڈز پہلے جو نارمل ڈرگ سے تھی، انٹینسٹی بڑھ گئی ہے. آپ نے یہ بات کی کہ یہ فگر انکریز کیوں ہو رہی ہے. فگر انکریز کی سب سے بڑی وجہ تو آپ کی اویلیبلٹی آف ڈرگز ہے. ڈرگ سپلائر زیادہ ہو گئے ہیں، ڈرگ ٹریفکر زیادہ ہو گئے ہیں. اور آپ کو ایک اور انفارچونیٹ فگر بتاتا چلوں کہ آپ دیکھیں آپ کا ڈیورنڈ لائن افغانستان کے ساتھ آپ شیئر کرتے ہیں. افغانستان اس وقت نٹوریس کنٹری ہے. اس کے اوپر UNODC نے بھی اس کے اوپر رپورٹ پبلش کیا ہے کہ 82% کیمیکل ڈرگز اس ایریا میں جو سپلائی ہو رہی ہیں وہ افغانستان سے ہو رہی ہیں. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جب آپ کے پاس آپ کے بچوں کا KP اس وقت سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے. KP کے اندر اس وقت جو پریولنس ہے باقی پروونسز سے زیادہ ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارا پورس بارڈر ہے، وہاں سے وہ جو کیمیکل ڈرگز آ رہی ہیں وہ لوگ سپلائی کرتے ہیں. اور اس وقت آپ $583 بلین کی اکانومی ایٹ دا مومنٹ، $583 بلین وہ ڈرگ ٹریفکر ہینڈل کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ایک آئی اوپنر ہے پوری دنیا کے لیے کہ اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم بھی وکٹم سٹیٹ ہیں، ہم دنیا سے علیحدہ نہیں ہیں. اب دنیا میں یہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے، یورپین کنٹریز میں بڑھتا جا رہا ہے. آپ کو میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یورپین کنٹریز نے بہت ساری ڈرگز جو کہ آج سے 2 ڈیکیڈز پہلے تک جن کو پروہیبٹڈ کہا جاتا تھا، اب انہوں نے ایکسیپٹنس لیول پہ لینا شروع کر دیا ہے. جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چونکہ اس کے بغیر ان کا رہنا محال ہو چکا ہے.
یہ میں نہیں, یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ اگر یورپ میں بڑھ رہی ہے تو ہماری کیوں بڑھ رہی ہے, ہماری ڈیفینیٹلی. لیکن ایک آپ کو میں, چونکہ آپ نے اداروں کی بات کی, اب ہمارا جو NF ہے اس کے پاس جو ورک فورس ہے وہ ہے 3350 انڈیویجولس, سچ اے اسمال لٹل فورس. اب ہم لا انفورسنگ ایجنسی ہیں, ہم دیکھیں ہم پولیس کی طرح نہیں ہیں, فوج کی طرح نہیں ہیں, ہم لا انفورسنگ ایجنسی ہیں. ہم جو لا بنے گا اس کو انفورس کریں گے ایک ٹینجیبل ٹرم میں. تاکہ آپ کے سوال کا جواب میں اس کو کمپلیٹ کروں, کہ لاسٹ ایئر سپٹمبر میں رسال پور میں, KPK میں رسال پور میں نوشہرہ کے پاس ہے, وہاں پہ چیمبرز ہیں جس کے اندر ہم سیف طریقے سے ڈرگس کو بند کر سکتے ہیں. تو 500 ٹنز ANF نے وہاں پہ ڈرگ کو تلف کیا ہے, ڈرگ برننگ سیریمنی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان چیزوں کو پکڑ رہے ہیں, ان چیزوں کو ANF بہت کمپریہنسولی ان کو اپریہینڈ کر رہے ہیں, اور لوگ پکڑے جا رہے ہیں. مے بی وہ آن دا میڈیا نہیں آ رہے, ان کو جان بوجھ کے میڈیا پہ نہیں دکھایا جاتا, کیونکہ ان کے پیچھے پورا ایک چین ہوتا ہے, ایک سپلائی چین ہے, لوگ موجود ہیں. ایک بندے کو اگر آپ پاپ اپ ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جو سپلائی چین کے پیچھے جو مینس پورا بیٹھا, پورا مافیا بیٹھا ہے, وہ اپنے پروٹیکٹیو میجرز آن کر لے گا اور وہ انڈر کارپیٹ ہو جائے گا. تو اس لیے 500 ٹنز کا جلانا, مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹینجیبل ٹرمز میں, تو آپ کریڈٹ دے سکتے ہیں ANF کو کہ ANF نے 500 ٹنز وہ جو بچوں کے پاس جانی تھی وہ ہم نے جلائی. اور آئے دن آپریشنز ہو رہے ہیں. جو ANF کی آپریشن برانچ ہے وہ بڑی افیکٹو ہے, اور وہ جب بھی 1214 کے اوپر جب بھی کوئی انفارمیشن آتی ہے تو وہ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں اور بہت احسن طریقے سے. جدھر آپ اچھا اقدام کر رہے ہیں, ہم آپ کو کریڈٹ بھی دے رہے ہیں. جدھر عوام کے تحفظات ہیں ہم وہاں پہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں. سوال میں اس لیے اٹھا رہا تھا کہ آپ نے افغانستان کی بات کی, تو 2022 میں ان کی جو ہیوی ڈرگ تھی سپلائی ہوتی تھی, شاید انہوں نے اس کے اوپر بین بھی لگایا تھا. اس طرح کی بھی کوئی میں نے رپورٹ پڑھی تھی. اچھا, پرو پاکستانی ایک آرٹیکل لکھنے والا ادارہ ہے, اس نے لکھا ہے کہ ANF آئیڈینٹیفائڈ 31 ڈرگز ڈیلرز اینڈ سیزڈ 140 kgs آف انلیگل سبسٹینسز. مطلب 31 ڈرگ ڈیلرز کو جو ہے وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا, اور ان تقریباً 140 کلو گرام سے زیادہ جو ڈرگ ہے وہ آپ نے ضبط کی ہے. تو میں اس کی ڈیٹیلز باقی اداروں کے تھرو بھی پڑھ رہا تھا نا, مطلب یہ اس کو اب اس ریکارڈ کو خفیہ رکھا جاتا ہے یا پھر آن ایئر نہیں کیا جاتا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, میں آپ کو پارشلی تو پچھلے کوشچن میں جواب دے چکا ہوں. اچھا, جو ڈرگ جب کنفسکیٹ کی جاتی ہے جی تو اس میں ڈیفینیٹلی اس میں ایک پوری ٹیم جاتی ہے, آپریشنل ٹیم ہوتی ہے, جس کے اندر ہم پولیس کی سپورٹ بھی آتی ہے. ہماری آپریشنل برانچ پراپر اس کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے. جو کچھ جو ایسے سپلائرز ہیں, ٹریفکرز ہیں, ایز آئی سیڈ کہ اس پورا ایک چین ہے, پورا ایک مافیا ہے. ایک سپلائی چین کے اندر مختلف لوگ مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ہائی پروفائل لوگ بھی ہوتے ہیں, لو پروفائل بھی لوگ ہوتے ہیں. ایک پورا چین ہے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ڈرگ سپلائر کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کیوں ینگسٹر کو ٹارگٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ ان کے فورس ملٹی پلائر ہیں, ان کے زیادہ زیادہ کلائنٹس بنانے کے لیے ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور مائٹ از ویل کہ انیشیلی وہ فری دیتے ہیں ڈرگس فار کپل آف ٹائم, وہ ان کو فری دیتے ہیں تاکہ یہ فورس ملٹی پلائر بنے, آگے سپلائی کریں اور ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ جائے. اب جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو سپلائی بڑھ جائے گی. اب اس دوران یہ ڈفرنٹ ڈرگ سپلائر کو پکڑا جاتا ہے, تو کچھ کو جان بوجھ کے سم ٹائم بلائنڈ فولڈ کر کے ان کے انٹرویو بھی دکھاتے ہیں جسٹ فار دی پبلک پبلک اویئرنیس. لیکن موسٹ آف دا ٹائم وہ ڈرگ سیزر ہوتے ہیں. وہ سیزر کرنے کے بعد ان کو ایک پراپر کسٹڈی میں لے لیا جاتا ہے, اس کا اکاؤنٹڈ فار ہوتا ہے, جو کہ بہت ایکسپینسو ڈرگ مافیا جو ہے بہت ایکسپینسو لیول پہ یہ اپنا ٹریڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو اوپر بڑا اسٹرکٹ کنٹرول ہوتا ہے. یہ ناٹ اونلی ان ANF, باقی جو ہمارے نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, پولیس کے ڈپارٹمنٹ ہیں, جب بھی ڈرگ پکڑی جاتی ہے اس کی پراپر ریکارڈ میں لایا جاتا ہے, انوینٹری بنائی جاتی ہے, اس کی ایویڈنس, اس کی میڈیا کی کوریج کی جاتی ہے, اس کے علاوہ CCTV کی کوریج کر کے اس کو پریزرو کر دیا جاتا ہے, اور اس کو ایک جگہ پہ رکھ کے اس کو سینٹرلی جو ڈرگ بیننگ سیریمنیز ہے اس میں تلف کیا جاتا ہے, اس کو بند کیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی سر, بینگ ایڈمنسٹریٹر نہیں, بینگ عوام, آپ ذرا اس مائنڈ سیٹ سے سوچیے گا اور مجھے بتائیے گا جو بھی آپ کا جواب ہوگا, ٹھیک ہے؟ پھر میں اپنا بھی آپ کو بتاؤں گا. آپ کو جو ادارے کام کر رہے ہیں اور جو ہمارے ایکشنز ابھی آپ جو پریکاشنز ایکشن جو بھی لے رہے ہیں وہ آپ کو سیٹسفائڈ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ فیوچر اس کا آؤٹ کم ہوگا؟ دیکھیں, میں تو بائی نیچر بہت آپٹیمسٹک بندہ ہوں, جی لیکن میں بات کروں گا ٹینجیبل ٹرمز میں. بالکل آپ نے بہت سی کوشچن پوچھا ہے, اور اس کا میرا خیال ہے آنیسٹ اوپینین دینا چاہیے, ارسپیکٹو کہ ہم ایک نیشنل انسٹیٹیوشن کے لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا. ونس آئی واز آف یور ایج, تو وہاں اس ٹائم میں لوگ اسموکنگ کرتے تھے. ہمارے سامنے بھی چڑھ آتی تھی کہ یار اسموکنگ کیوں کر رہا ہے.
وہ اسموکنگ بسز کے اندر بھی ہو رہی ہوتی تھی, وہ بسز پبلک اسپیسز میں بھی ہو رہی تھی, یونیورسٹی کے رومز میں بھی ہو رہی ہوتی تھی, اور دیر واز نو گو ایریا, ہر جگہ اسموک فری زون نہیں ہوتا تھا, ہر جگہ اسموکنگ. ایون آئی ٹیل یو کہ جب ٹریولنگ کرتے تھے بائی ایئر تو وہ اسموکنگ سیٹس بھی ہوتی تھی جو کہ آپ کے لیے نیوز ہوگی. اب وہ چیزیں ختم ہو گئی, اب وہ چیزیں ختم ہو گئی. اب دیکھیں آپ کی یونیورسٹی میں اسموک نو اسموکنگ زون ہے, نو اسموکنگ زون ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اس سے اگر میں بڑی ون آف دی ٹاپ ناج یونیورسٹی میں پڑھوں, وہاں پہ ایسے ماحول نہیں تھا. اب دیر از اے پیراڈائم شفٹ. اب یہ جو پیراڈائم شفٹ ہے یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے. آپ کے سوال کو میں آگے مزید سبسٹینشیٹ کرتا ہوں. اب آپ آگے چلیں. اب دیکھیں کہ اب شیشہ کے بارے میں کہا جاتا ہے یار یہ فلیور ہے, کوئی بات نہیں, آپ جدھر مرضی. اب اس کے اوپر بین ہونا شروع ہو گیا. اب انڈور بین ہو چکا ہے, آؤٹ ڈور بھی انشاءاللہ بین ہو جائے گا. پڑتے ہیں ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ ویپ, اب ویپ کے بارے میں کہا جاتا ہے یار یہ تو کچھ نہیں ہے, اسموک لیس سگریٹ ہے, یہ تو اس کو سوسائٹی کا کول آنسر بنا دیا. ایگزیکٹلی, کول ایلیمنٹ اور کول انڈیکیٹر بنا دیا ہے کہ یار یہ ویپ پیتے ہیں, اور بچے جو ہیں اس کی سوشل میڈیا پہ اسٹریک چڑھاتے ہیں کہ یار دیکھو یہ ہم جو ہے نا اسٹائل. آپ دیکھیں ویپ کے بارے میں یہ پتا چلا ہے اس کے اندر ایک پوڈ ہوتا ہے جو فلر ہوتا ہے, جو کہ نیکوٹین پوڈ ہوتا ہے, اور اس کے اندر 20 سگریٹ کے برابر نیکوٹین ہے, اور وہ پیورلی کیمیکل ہے. there is no such content which is known as tobacco or organic thing. اب اس کے اندر ایک میں بڑی میڈیکل بات کرنا چاہتا ہوں بچوں کے لیے, آپ کے ایج میٹس کے لیے. اس کے اندر ایک فری ریڈیکل کا چانس ہوتا ہے. اگر وہ فری ریڈیکل, آپ کے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو پتا ہے, وہ فری ریڈیکل اگر وہ ویپ کے دوران آپ کے لنگس کے تھرو بلڈ میں چلا گیا تو اس کا مطلب ہے, میڈیکل سائنس کہتی ہے, آپ بے شک گوگل کر لیجئے گا, آپ کے 100% کینسر, اور 100% کینسر کس کا؟ بلڈ کا. بلڈ کینسر کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے. بلڈ کینسر کے ساتھ 6, 7, 8 months میں انڈیویجول ڈائز. تو اس کا مطلب ہے کہ ویپ کے بارے میں جو پہلے پورٹری کیا جاتا ہے, اٹس اے کول جسچر, اٹس اے اسٹائلش جسچر, اٹ از جسٹ ٹو فیل کول, دیر از نو ہارم, دیر از نو پرابلم, نو ڈرا بیک, نو نیگیٹو افیکٹ. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. کس نے کہا ہے؟ پروموٹرز نے کہا. جو لوگ آج سے 2 سال 3 سال پہلے اس کو پروموٹ کر رہے تھے وہ ایک خوبصورت پکچر پورٹری کر رہے تھے آپ کی یوتھ کے سامنے. اب گرومی پکچر آئی ہے جو کہ ہم لوگوں کو بتانا شروع ہو گئے ہیں کہ فار گاڈ سیک یہ جو ویپ ہے یہ آپ کی زندگی کی فالٹ لائن ہے, ڈونٹ گو ٹو دیٹ ایریا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہو رہی ہے. آپ کی یوتھ کی جو ہیلتھ ہے, مینٹل ہیلتھ. اب باقی جو صحت ہے آپ کی وہ ٹھیک ہے, آپ اگر جسمانی طور پہ آپ کی صحت, آپ کو ہیڈیک ہو گیا ہے, آپ کو ڈائجسٹو ایشو ہو گیا ہے, آپ کو کوئی اور ایشو ہو گیا ہے, تو نو پرابلم, آپ یو کین مینیج. لیکن اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب ہوگی تو اس کو آپ مینیج نہیں کر سکیں گے, آپ کے لیے بہت پرابلم ہو جائے. ٹھیک ہے سر, بینگ اے کاؤنسلر پاکستان کی تمام جامعات کے لیے ایک آئیڈیل پلان بتا دیں. آلریڈی آپ نے اس سے پہلے کافی بتائیں, لیکن ناٹ فرام ANF پرسپیکٹو, بینگ اے جامعات کے لیے اس کے لیے. میں بہت اچھا کوشچن پوچھا. آئی ایم سو ویری ہیپی کہ آپ نے ایک میرے دل کی بات کی. دیکھیں میں چاہتا ہوں, میری ایک دلی خواہش ہے, بہت دل ہے میرا, کہ یہ پاکستانی یوتھ جس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ انہوں نے دنیا میں پروو کیا دنیا کے کسی ملک. میں میں ڈفرنٹ کنٹریز میں گیا ہوں تو ڈفرنٹ انڈیویجول سے میرا انٹریکشن ہوا ہے. تو یقین کریں جب ہم کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں تو وہ سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ یار اس قوم کے اندر, اس انڈیویجول کے اندر پوٹینشیل اتنا ہے جس کو ہم نے ایکسپلور نہیں کر پا رہے. ہم اس پوٹینشیل کو ہم جس نہج پہ جا کے ایکسپلور کرنا چاہیے اور اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے, انویسٹ کرنا چاہیے, وہ ہم نہیں کر رہے. اب اس کے لیے جامعات کے لیے ایک پلان ہونا چاہیے, ایک زبردست پلان, بڑا سمپل, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو یوتھ ہے, جو اس ایڈکشن سے ہم نے ان کو بچانا ہے, اگر ان کی اپنے پازیٹیو لائف پہ بچانا ہے تو ان کے لیے اسپورٹس کی ایکٹیویٹی جنریٹ کریں, ان کے لیے مینڈیٹری کریں کہ آپ نے اسپورٹس ایکٹیویٹی کرنی ہے. ہر سوری آؤٹ ڈور گیمز مینشن کر دیں. آؤٹ ڈور گیم لوگ اسپورٹس موبائل نہیں ایگزیکٹلی, یو آر ویری رائٹ, کہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز جہاں پہ آپ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کریں, جس کے اندر یہ ہماری دیکھیں ہمیشہ کہا جاتا ہے جو قومیں, جن قوموں کے اسپورٹس گراؤنڈ, جو باہر والے گراؤنڈ, آؤٹ ڈور گراؤنڈ جو آباد ہوتے ہیں, ان کے ہاسپٹل بے آباد ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیے یہ بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اب جامعات کو کرنا چاہیے کہ اپنا ایک اسپورٹس کا پراپر ایک سیل بنائیں جس کے اندر آؤٹ ڈور گیم کریں, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں بچوں کو ڈالیں. نمبر 2 یہ ہے کہ بچوں کے امپلائمنٹ کے جو اپرچونٹیز ہیں ان کو جنریٹ کریں.
کیمپس کے اندر ہی آپ ایک امپلائمنٹ سیل بنائیں جو کہ بچے جو ہی فارغ التحصیل ہوتے ہیں انہیں امپلائمنٹ ملے, تاکہ بچے ڈپریشن میں نہ جائیں, بچے پریشانی میں نہ جائیں کہ یار میں اب یہ ڈگری کر رہا ہوں, اس کے بعد میرا فیوچر کیا ہے. ان کے امپلائمنٹ کی اپرچونٹی کریٹ کریں, یہ ایک بہت خوبصورت ماڈل ہے. اس کے علاوہ مینٹورنگ بہت امپارٹنٹ ہے. مینٹورنگ پہ میں جتنی بھی بات کروں کم ہے. مینٹورنگ ایک تبلیغ ہے جو کہ اسلامی اسپیکٹ ہے. اب بچوں کو دیکھیں, انسانی نیچر ہے کہ ہم بار بار ایک برائی اٹریکٹیو ہے, ایول اٹریکٹیو ہے, ڈرگ اٹریکٹیو ہے, ہم بار بار ادھر جاتے ہیں. اگر ہمارا ریمائنڈر ہے کہ نو دس از یور ریڈ لائن, ڈونٹ کراس اٹ, مینٹور آپ کو بار بار بتا رہا ہے, تو آئی ایم شیور کہ آپ کے بچے اس طرف نہیں ہیں. ایک اور میں جامعات کے لیے ایک اور ایسپیکٹ دوں گا کہ وہ اپنا میڈیا سیل جنریٹ کریں. ایک میڈیا سیل کو ایک ایکٹیویٹ کریں ان سچ اے مینر کہ دے شوڈ بی ورکنگ ان دا موسٹ بفٹنگ مینر تھرو دس مائکروفون اینڈ تھرو دیئر ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز. آپ اس کے اوپر سیمینار کریں, ویبینار کریں, جتنی بھی بات چیت کریں گے وہ کم ہے. اور جب تک آپ کا بچہ, آپ کا اسٹوڈنٹ اویئر نہیں ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے کسی گیدرنگ میں جائے اور وہاں پہ ایگزوبرنس میں وہ پل اٹھا لے جو کہ ایکسٹیسی پل ہے, وہ LSD ہے, وہ اٹھا لے گا, ایک دفعہ وہ کھائے گا تو اس کے بعد وہ وہ ایڈکٹڈ ہو جائے گا. ایک اور بات بتاتا چلوں, لاسٹ پوائنٹ جو اس میں آپ نے یہ کوشچن کیا ہے کہ یہ ہماری جامعات کو کیا کرنا چاہیے. جامعات کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو ہماری نمبر گیم ہے اس میں سے اسٹوڈنٹس کو نکال لیں. کیوں کہ اس کی وجہ سے بچے کرتے کیا ہیں, ایک جو اسٹوڈنٹ ہے وہ دوسرے اسٹوڈنٹ کہتا ہے یار میں نے اسٹڈی کرنی ہے, مجھے کوئی ایسی چیز دو, کوئی مجھے کیفین دے دو, مجھے کوئی نیکوٹین دے دو تاکہ میں رات پوری جاگتا رہوں اور میں پیپر اچھے طریقے سے کر سکوں. ہوتا کیا ہے, وہ اس کو آئس پل دے دیتا ہے. جب وہ آئس پل لیتا ہے تو 10-12 گھنٹے کے لیے وہ اسٹوڈنٹ جاگتا رہے گا, جا کے پیپر کرے گا, پیپر تو جاگتی حالت میں کر لے گا, لیکن جب وہ واپس آئے گا تو اس کی مینٹل ہیلتھ ختم ہو چکی ہوگی. مائٹ از ویل کہ وہ دوبارہ ڈیمانڈ کرے گا اگلے پیپر سے پہلے کہ یار وہ پل دوبارہ دیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ چین شروع ہو گیا ہے. اور وہ جو فرسٹ یس ہے وہ جامعات کو چاہیے کہ بچوں کو فرسٹ یس کے اوپر ایک بگ کوشچن مارک لگائیں, اس کے اوپر ڈفرنٹ ڈسپلے کریں یونیورسٹی کے اندر, بتائیں یہ ماڈل جس کے اندر میں نے 7 پوائنٹس یہ جو میں نے نریٹ کیے ہیں, اگر یہ ہمارے کیمپسز اس کو کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ ہم وی ول میک دس کنٹری ڈرگ فری. چلو سر, مجھے تو بڑا پسند ہے آپ کے جامع 7 پلان, اور ہماری آڈینس کے توسط سے میں یہی کہوں گا کہ اس پلان کو آپ جتنا شیئر کریں اور امپلیمنٹ کروائیں, کیونکہ آپ لا میکنگ ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو زیادہ بہترین ہوگا انشاءاللہ. اب تقریباً آپ نے ساری باتیں کر دی ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ میں پھر بھی کہوں گا کہ ہماری یوتھ کے لیے اور خاص طور پہ پیرنٹس کے لیے, ان دو لوگوں کے لیے نا کوئی اسپیشل اور اچھا میسیج دے دیں ڈرگس کے والے سے اور فار آڈینس. بالکل ٹھیک ہے. سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ ہماری یوتھ سب سے خوبصورت یوتھ ہے دنیا میں. میں ایز آئی سیڈ کہ میں نے مختلف ممالک کا وزٹ کیا, وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو یوتھ ہے وہ سب سے پرومسنگ جنریشن ہے, اور خاص کر ہماری یوتھ جس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ جس کو ایکسپلور کرنے کی شدید ضرورت ہے. اب ہمارے اسٹوڈنٹس, ان کے لیے پیرنٹس نے ایک لائن ڈرا کی. اب پیرنٹس کے لیے میں بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں اس کو سم اپ کر لوں کہ ہمارے بچے, ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارے جنزی کے لوگ, ان کے لیے چاہیے کہ جب بھی آپ کو کوئی بات پازیٹیو دی جاتی ہے تو اس کو آپ پازیٹیولی لیں اور ریٹین کریں. آپ لوگ لرن کرتے ہیں, پھر آپ اس کو ان لرن کرتے ہیں, پھر ری لرن کرتے ہیں. جب آپ ری لرن کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یو آر دا بیسٹ. یس, یو آر دا بیسٹ. بٹ جب آپ ری لرن کرتے ہیں تو پلیز اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے کہ یہ ڈرگ کا جو اس وقت لینڈسکیپ دنیا میں پھیل چکا ہے, جو پاکستان میں پھیل چکا ہے, اس سے دور رہیں. اور آئی ایم شیور جب بھی آپ کو کوئی مینس, جب بھی آپ کو کوئی برائی اٹریکٹ کرتی ہے, تو اگر آپ اپنے انر, جو آپ کی انر وائس ہے, اسے اگر آپ سن لیں, وہ آپ کو کہ نو, اس کو آپ فالو کریں, تو آئی ایم شیور کہ آپ اسے دور رہیں گے. آپ کے پیرنٹس کے لیے میسیج یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو ساتھ رکھیں, ان لوگوں کو سپیس دیں, ان لوگوں کو امپارٹنس دیں, ان لوگوں کی جو پرابلمز ہیں ان کو سلوشن بنے, ان کا مداوا بنے. یہ آپ کے ایسٹ ہیں کیونکہ آپ ہی ان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈرگ ایڈکشن میں چلے گئے تو آپ کی یہ جتنی ایفرٹ ہے, جتنا بھی آپ ایفرٹ کر رہے ہیں, اٹ از یوز لیس. Therefore, there's a need کہ ان کو آپ ساتھ میں لائیں, ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں, ان کی تھراپیز کریں, تو آئی ایم شیور کہ یہ بہت پازیٹیو ہوں گے. تو پوری قوم کے لیے پیغام یہ ہے کہ وی آر ون نیشن,
we have got one destination, and that is drug-free Pakistan. And I would like to love my students, my youngster, to say no to drugs, say no, big no to the drugs. Thank you very much.